اسے گل روڈ کہتے ہیں۔ یہ ملتان کا بازار حسن ہے، اور گل روڈ پر جو آپ نے گردن پھیر کر نظر ڈالی ہے تو گویا رنگ و نور کا طوفان موجزن ہے۔ بھیڑ ایسی کہ شانے سے شانہ ٹکرائے بغیر گزر ممکن نہیں۔ گل روڈ پر بھی چلتے ہیں، مگر پہلے یہاں کا نقشہ جان لیجیے۔ سامنے سڑک دو شاخہ ہو گئی ہے، سیدھی تو یہی نشاط روڈ ہے، اور یہ جو دائیں کو پھوٹتی ہے اسے شاہ رسال روڈ کہتے ہیں۔ شاہ رسال روڈ پر بھی کچھ بالا خانے ہیں مگر کم، اس لیے ادھر ہجوم بھی کم ہے۔ تھوڑا آگے جا کر شاہ رسال روڈ پر رونق ختم ہو جائے گی۔ اس طرف بالا خانے تو کم ہے، مگر نشاط روڈ اور شاہ رسال روڈ پر کچھ عالی شان مکان ہیں۔ یہ شہر اور علاقے کے رؤسا کے ہیں اور کچھ خوشحال طوائفوں کے۔ ان دونوں سڑکوں کے دائیں بائیں جو تنگ گلیاں ہیں، ان میں سازندوں کے مکانات ہیں، وہ استاد جو کوٹھوں پر مختلف ساز بجاتے ہیں۔ نسبتاً کم وسائل والی طوائفوں کے گھر بھی ہیں، وہ طوائفیں جن کا گل روڈ پر کوٹھا ہے مگر وہ کرائے پر لے رکھا ہے۔ رہائش یہاں نشاط روڈ اور شاہ رسال روڈ پر سے پھوٹنے والی گلیوں میں ہے۔ ان گلیوں نے پاکستانی موسیقی کو اور فلم انڈسٹری کو بڑے بڑے نام دیے ہیں، ناہید اختر سے لے کر اقبال بانو تک اور انجمن سے لے کر ریما تک۔ آئیے اب گل روڈ پر چلتے ہیں۔ یہاں وہی سما ہے جو میلے میں ہوتا ہے۔ بالا خانوں میں روشنی کا اہتمام سوا ہے۔ مال چونکہ مصنوعی ہے، سو تیز روشنی سے چمک دمک بڑھا کر نظروں کو خیرہ کر دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس بازار میں اصلی نگینے بھی ہیں، جن کی حسن کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے اور گلے میں بھگوان بیٹھا سر لگاتا ہے، مگر وہ یوں بالا خانوں کے شوکیس میں سجائے نہیں جاتے۔ ان کا رقص و گیت خواص کے لیے مخصوص ہے، ہر کیا ہو میں کو یہ میسر نہیں۔ وہ کسی خان صاحب، ملک صاحب یا نواب صاحب کی منظور نظر ہے اور انہی کے لیے مخصوص۔ یہاں نواب کی اصطلاح پڑھ کر آپ اودھ کے صدر مقام لکھنؤ نہ پہنچ جائیے گا۔ یہاں ملتان میں بھی کئی قوانین اپنے نام نامی سے قبل نواب کا سابقہ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں ایک بالا خانے میں خوشبو اور روشنی کا طوفان ہے، ریشمی لباسوں کے رنگ ہیں اور سرسراہٹیں۔ دیواروں پر تصاویر کے فریم ٹنگے ہیں جس میں اس کوٹھے کی فتنہ ساما حسینائیں جلوے دکھاتی ہیں۔ سفید براق چادروں کا فرش ہے، چادروں کے نیچے دبیز قالین ہے کہ نشست آرام دے رہے۔ دائیں دیوار کے ساتھ استاد بیٹھے ہیں، ہارمونیم ہے، سارنگی اور طبلہ۔ ان کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر بھاری جسم کی بائی ہے جس کے نام سے یہ بالا خانہ پہچانا جاتا ہے۔ وہ کھڑکی جو بازار کی طرف کھلتی ہے، اس کے پٹ بھیڑ دیے گئے ہیں۔ اس کھڑکی کے سامنے اب دو حسینائیں بیٹھی ہیں۔ ایک نے بھاری کام والی ریشمی پشواز پہن رکھی ہے جو گھٹنوں سے نیچے تک آتی ہے۔ پشواز کے ساتھ اسی رنگ کا چوڑی دار پاجامہ ہے۔ وہ پاجامے کے اوپر ہی اپنی پنڈلیوں پر گھنگروؤں کے بند باندھ رہی ہے۔ اس کے ہاتھ کورے اور بھرے بھرے، پیر بھی یوں چمک رہے ہیں کہ ان پر نظر نہیں ٹھہرتی۔ سرخ رنگ میں رنگے ناخن اور پیروں کی چھت پر مہندی سے بنے باریک باریک پتیوں والے پھول، میدے میں شہد ملی رنگت والے پیروں پر مہندی کے نقش و نگار نے حسن کو دو آتشا کر دیا ہے۔ یہی ہاتھ پیر، گردن اور چہرہ ہی تو حسن کے خریدار کو پہلی نظر میں دکھائی پڑتا ہے، سو ان اعضاء کی صفائی ستھرائی اور سجاوٹ پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ دوسری لڑکی مناسب شکل و صورت کی ہے، جوانی کی بہار تو اس پر بھی ہے، مگر گھنگرو والی کے سامنے اس کی جوانی کا چراغ چل نہیں پا رہا۔ اگر منظر سے گھنگرو والی کو ہٹا دیا جائے تو نیلے رنگ کی شلوار قمیص والی یہ دوسری لڑکی بھی کچھ کم ہنسی نہیں۔ گھنگرو بند چکے ہیں۔ وہ لڑکی اٹھتی ہے اور چھن چھن کرتی سب سے پہلے درمیان والے کے سامنے اپنے پنجے موڑ کر گھٹنے فرش پر ٹکاتی ہے اور بالائے جسم کا وزن کھڑے پیروں پر ڈال کر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ دایاں ہاتھ آگے بڑھاتی ہے، مرد ہاتھ پکڑ کر اس کا گداز پن تولتا ہے اور گجرا اس کی کلائی میں پہنا دیتا ہے۔ گجرا پہن کر وہ مسکراتی ہے، پپوٹوں پر لگائی مصنوعی لمبی لمبی پلکیں اٹھا کر شکریہ ادا کرتی ہے، پھر دوسرے اور تیسرے کے پاس جا کر گجرا پہنتی ہے۔ تیسرا تو اپنے گلے کا ہار بھی اتار کر اس کے گلے میں ڈال دیتا ہے۔ اب استادوں کے ساتھ بیٹھی بائی پوچھتی ہے، کیا سنیں گے؟ اگر تو کوئی صاحب ذوق ہے تو اپنی پسند کی غزل، ٹھمری یا کسی راگ کا خیال بتا دیتا ہے۔ اکثریت یہی کہتی ہے کہ کچھ بھی سنا دے۔ گھنگرو والی اب کمرے کے درمیان یوں بیٹھی ہے کہ بایاں گھٹنا اس نے آلتی پالتی کے انداز میں موڑ رکھا ہے، جبکہ دائیں ٹانگ نصف موڑ کر گھٹنا کھڑا کیا ہوا ہے۔ پشواز کا گھیر چاروں طرف پھیل کے دائرہ بنا رہا ہے۔ دائیں پیر کی ایڑی پر وزن دے کر وہ پنجے کو لے میں دھیرے دھیرے فرش پر مارتی ہے۔ گھنگرو ہلکی چھنکار سے تال دینے لگتے ہیں۔ گھنگرو والی رقاصہ بہت اچھی ہے، مگر اس کی آواز اور گائیکی اچھی نہیں، جبکہ نیلے لباس والی گاتی کمال ہے۔ چنانچہ وہ گائے گی اور یہ پشواز والی رقص کرے گی۔ نیلے لباس والے کے الاپ کے سر سارنگی اور ہارمونیم کے سروں میں باہم شیر و شکر ہو گئے ہیں۔ کمرے کی فضا میں راگ داری کا رچاؤ ہے۔ پشواز والی لڑکی گیت، ٹھمری یا دادر جو بھی گایا جا رہا ہے، اس کے بولوں پر بے آواز لب ہلاتی ہے اور اوپری دھڑ کو دھیرے دھیرے خم اور گھماؤ دیتی ہے۔ بازو اور ہاتھ سروں کے ساتھ فضا میں ڈوبتے ابھرتے ہیں۔
جب خوب رچاؤ ہو چکے گا تو تبلے والا استاد اپنے ساز کی کھال پر انگلیاں نچائے گا۔ اس کے ساتھ ہی پشواز والی لڑکی اٹھ کھڑی ہوگی اور اس کے پیر تبلے کی تھاپ پر فرش بجانے لگیں گے۔ لیجئے، الاپ کے بعد گیت لے پر آ گیا ہے۔ کبھی وہ پنجوں کے بل ہو جاتی ہے، کبھی ایڑی سے فرش پر دستک دینے لگتی ہے، مگر یہ سب ایک حسن ترتیب کے ساتھ ہے کہ گھنگرو تال سے باہر نہیں ہوتے۔ نرتکی کے پیر سے لے کر آنکھوں کی پتلیاں تک رقص میں ہیں۔ صرف لب ہی نہیں، آنکھیں بھی گیت کی شاعری گا رہی ہیں۔ وہ گھومتی ہے تو پشواز پھیل کر فضا میں ایک گنبد بناتی ہے۔ فرش پر بیٹھے شرفا کی نظریں اس گنبد کے نیچے چوڑی دار پجامے میں پھنسی سڈول پنڈلیوں اور رانوں پر مرکوز ہو جاتی ہیں، اور ہاتھ بے اختیار جیب کی طرف چلا گیا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں شب بھر جاری رہنے والے ملتان کے اس بازار حسن کے اوقات مقرر کر دیے گئے۔ یہ 9 سے 12 بجے تک کھلا رہتا۔ شب 11:30 بجے بازار میں سیٹیاں بجنا شروع ہو جاتی۔ ایک پولیس والے کی ڈیوٹی ہوتی اور چند لوگ بازار والوں کی طرف سے رضاکار مقرر تھے۔ یہ سب بازار میں گھوم گھوم کر منہ میں دبی وسل بجاتے۔ یہ زمر کا اعلان ہوتا کہ اگلے آدھے گھنٹے کے اندر اندر اپنی دکان سمیٹ لیں۔ 12 بجے تمام کھڑکیاں دروازے بند ہو جاتے۔ ضیاء الحق کے زمانے میں یہ بازار بالکل ہی بند کر دیا گیا۔ ملتان بر صغیر کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ ظاہر ہے، زندگی کے باقی تمام شعبوں کی طرح یہاں بازار حسن کی تاریخ بھی قدیم ہے۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ چونکہ طوائفوں نے غدر 1857 میں باغیوں کا ساتھ دیا تھا، چنانچہ جب فرنگی برسر اقتدار آئے تو انہوں نے اس کاروبار سے وابستہ تبلے کے خلاف قوانین مرتب کیے اور اس کلچر کی حوصلہ شکنی کی۔ تاریخ پر تحقیق کرنے والوں کا کہنا درست ہے، مگر ہمارے خیال میں اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انگریز کو مشرقی موسیقی اور رقص سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ اپنی محافل اور کلبوں میں وہ مغربی طرز کے مخلوط رقص ہی کا اہتمام کرتے تھے، مگر اس سامراجی ٹولے کو مشرقی جسم کی ضرورت بہرحال تھی۔ چنانچہ کہبہ خانے یعنی ریڈ لائٹ ایریاز ہر چھاونی میں قائم کیے گئے۔ جس علاقے میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا، یہاں انگریز نے 4 بڑے ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ قائم کیے تھے۔ ملتان ان 4 میں سے ایک تھا۔ ویسے تو بازار حسن تھوڑے بہت مقامی رسم و رواج کے فرق سے ایک جیسے ہوا کرتے تھے، تاہم ملتان کا بازار حسن ایک حوالے سے باقیوں سے مختلف تھا۔ ملتان اور اس کا گرد و نواح بنیادی طور پر زمینداروں اور جاگیرداروں کا علاقہ ہے۔ یہ بڑے لوگ کوٹھے پر جا کر عام لوگوں کی طرح گانا سننا اپنی شان کے منافی سمجھتے تھے۔ سو ان کے منشی ٹائپ چیلے چاٹے کوٹھوں سے رابطے میں رہتے اور خبر رکھتے کہ کہاں مال اچھا ہے۔ یہ لوگ طوائفوں کو اپنی حویلی یا ڈیرے پر بلا کر رقص و موسیقی سے لطف اندوز ہوتے۔ کوئی پسند آ جاتی تو اسے اپنے لیے مخصوص بھی کر لیتے۔ اس کو خرچہ پانی ماہانہ بنیادوں پر دیا جاتا۔ بعض تو اپنی اس رکھیل کو کوٹھے پر بازار کے اوقات میں کام کرنے کی اجازت دے دیتے، مگر زیادہ تر یہ اجازت بھی نہ دیتے۔ ایسی رکھیلوں کے ساتھ جسمانی تعلق بھی استوار ہوتا تھا، اور اس میں سے اولادیں بھی ہو جاتی۔ یہ اولادیں جاگیردار صاحب کے انتقال کے بعد پسماندگان کے لیے مقدمہ بازی اور جھگڑوں کا باعث بنتی۔ ملتان کی عدالتیں ایسے بے شمار مقدمات کی گواہ ہیں۔ ادب اپنے زمانے کی معاشرت کا پتہ دیتا ہے۔ احمد ندیم قاسمی کے مشہور افسانہ کنجری کا مرکزی کردار تاجی، جس کا اصل نام زرتاج ہے، ملتان کے بازار حسن کی معروف طوائف ہے، جو ایک کھاتے پیتے شخص سہراب خان سے شادی کر لیتی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر عزرا شوزب نے اپنے تحقیقی مقالہ ملتان میں اردو نثر کا ارتقاء میں ملتان کے ایک ہندو ناول نگار لالا مول چند کے ناول چلتا پرزا المعروف بگلا بھگت کا ذکر کیا ہے۔ یہ ناول 1900 میں چھپا۔ اس کی کہانی ایک ہندو تاجر کندن لال اور بازار حسن کی طوائف مہر النساء کے گرد گھومتی ہے۔ اس ناول میں ملتانی معاشرت کی عکاسی کی گئی ہے۔ گزشتہ 40 برس کو حذف کر کے دیکھیں تو یہ طوائفیں، ان کی بستیاں، کوٹھے، ڈیرے ملتان کی معاشرت کا ایک ناگزیر حصہ تھے۔ یہ روزمرہ کا ایسا ہی حصہ تھیں جیسے دیگر عام شہری۔ عام خاص باغ، جو کبھی ملتان کے آخری گورنر دیوان ساون مل کی حویلی تھی اور اب مدت سے عوامی سیرگاہ ہے، یہاں کبھی شہر کی طوائفیں شام کو ہوا کھانے آیا کرتی تھیں۔ یہ طبقات اب بھی موجود ہوں گے، مگر حالات کے جبر نے انہیں چھپ چھپا کر دھندا کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب ان کی کوئی مخصوص بستی محلہ نہیں رہا۔ لالا مول چند کے اس ناول میں بستی گلزار پور کا ذکر ہوا۔ معلوم نہیں یہ نام اصلی ہے یا فرضی۔ گلزار پور نام کی ایک بستی شہر سے دور دنیا پور روڈ پر ہے، مگر اس کا کوئی تعلق ایسے کسی قصب سے نہیں۔ دلی دروازے کا ذکر ہوا کہ طوائفوں کا جلوس ادھر سے عام خاص باغ کو آنے والی سڑک پر آیا کرتا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں ملتان کا بازار حسن دہلی گیٹ کے باہر واقع تھا۔ اس بازار کے ایک کردار مستو پہلوان کے مطابق یہاں ملتان کے لودھی محلہ میں ایک طوائف تھی، مائی ہوتا۔ خواجہ غلام فرید کبھی کبھار اس کے یہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اقبال بانو ایک طویل عرصہ اسی بازار میں رہی۔ وہ سامنے گلی میں اداکارہ انجمن اور گوری کا گھر ہے۔ ناہید اختر کی پھوپھی مسرت گٹکی یہاں رہتی تھیں اور کیا غضب کا گاتی تھیں۔ گٹکی انہیں اس لیے کہا جاتا تھا کہ چھوٹے قد کی تھیں۔ ریما کی والدہ کی آواز سارے بازار میں مشہور تھی۔
سلامت علی خان، نزاکت علی خان، ذاکر علی خان سب یہیں سے نکلے ہیں۔ بازار کا تصور اب نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے۔ ای شاپنگ کی طرح یہ بازار بھی اب موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے چلتا ہے۔ فون پر اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر رابطے استوار ہوتے ہیں اور ڈرائنگ رومز میں محافل آراستہ ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف اسٹیج ڈرامے ہیں۔ ڈرامے کا تو بس نام ہے، 5-6 گانوں کی اجازت سرکار کی طرف سے ہے، عملاً یہ مجرا ہی ہوتا ہے۔ سو بازار کے جو تماش بین طبیعت عوام تھے وہ تھیٹروں کی طرف منتقل ہو گئے ہیں۔ کام سب جاری، بس شکلیں بدل گئی ہیں۔ ایک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے۔